ماں کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اس لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کو ہم آنٹی شیریں کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی بے حد شیریں گفتار تھی، مجھ سے بیٹی جیسا پیار کرتی تھیں۔ میں بھی ان کا ادب ماں سمجھ کر کرتی، کیونکہ میری ماں بچپن ہی میں فوت ہو چکی تھیں۔ میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی، تب ہی اس گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ تھا۔ سیما ایک اچھی لڑکی تھی، سب ہی اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کے والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، وہ دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلہ کی اجازت مل گئی، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ سیما فرسٹ ایئر میں تھی اور پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی، ورنہ گاؤں کے کہاں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ سب ہی اس پر رش کرتے۔ اس کی ہم جولیاں اسے خوش نصیب کہتی، کیونکہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت لے کر گھر بیٹھ گئی تھیں، جن میں اس کی اپنی بڑی بہن سمرین بھی تھی، جو صرف میٹرک کر سکی تھی، آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ سمرین بہت خوبصورت تھی، تب ہی آنن فانن رشتہ، اور اب چند دنوں بعد شادی تھی۔ تیاریاں زور شور سے جاری تھیں۔ سیما بھی بہن کی شادی کے سلسلے کافی مصروف تھی۔ 2 دن رہ گئے تھے تو وہ ہمارے گھر شادی کارڈ دینے آئی۔ آنٹی شیریں ساتھ آئی تھیں، کہنے لگیں کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میری ستیلی امی تھی۔ ان سے پوچھا گیا ہم بشریٰ کو لے جائیں، کیونکہ یہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ امی نے انکار نہیں کیا۔ یوں میں 2 دن کی چھٹی لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑے سانے کا سبب بن جاتی ہے اور زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ شام کو بارات آنے والی تھی۔ ہم سب کام میں مصروف تھے، سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ اگلے روز وقت مقررہ پر بارات آ گئی اور ہم لڑکیاں باراتیوں کو دیکھنے چھت پر پہنچ گئیں۔ میں بھی شوق دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی۔ یہ خوبرو نوجوان تھا، اس کا نام بدر منیر تھا، سیما کا کزن تھا۔ وہ آگے آگے تھا، میری نگاہ بار بار اس کی طرف اٹھتی تھیں۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور اب وقفے وقفے سے اس کی نظریں بھی مجھے تلاش کرنے لگیں۔ ایسا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے کورے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک بن جاتی ہے۔ گھر آئی تو دل عجیب احساسات سے بھرا تھا۔ بار بار رہ رہ کر منیر کی صورت نگاہوں میں پھرتی تھی۔ اس کا خیال آتا رہتا تھا۔ سوچتی تھی اے کاش ایک بار اور کہیں اس کو دیکھ پاؤں تو سجدہ شکر بجا لاؤں۔ خدا نے دعا سن لی۔ کالج آئی تو وہ نظر آ گیا۔ وہ اسی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔
اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور اب میری طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ میں فرسٹ ایئر میں ہوں۔ اور آپ؟ میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کبھی دیکھا تو نہیں؟ بس اتفاق ہے، دیکھا ہوگا تو دھیان نہیں دیا ہوگا۔ چلیے اب تو نہیں بھولیں گی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو میرے لبوں سے بھی بے اختیار یہ کلمات نکل گئے، کبھی نہیں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں روز ملنے لگے۔ جب فری پیریڈ ہوتا میں اور منیر کینٹین میں اکٹھے کچھ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہوتی گئی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں تھرڈ ایئر اور وہ فورتھ ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا تھا، کیونکہ منیر کے کالج چھوڑتے ہی یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی ضروری تھی۔ میری تو ماں بھی ستیلی تھی۔ گھر والوں کو پسند سے آگاہ کرنا گویا اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لینے کے مترادف تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ امی ابو میرا کالج جانا بند کرا دیتے، میں گریجویشن سے محروم ہو جاتی، تب ہی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی مبادلہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تاہم میری شدید خواہش تھی کہ منیر میرا جیون ساتھی بنے۔ اس کا بھی یہی ارمان تھا، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتا تھا، اگر تم سے شادی نہ ہو سکی تو یقین جانو کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلے اسے فون کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھاتی تھی۔ رات کو بھی گھنٹوں ہم فون پر باتیں کرتے۔ ہمارا دل باتیں کرنے سے بھرتا ہی نہیں تھا۔ ان دنوں جب کہ میرے تھرڈ ایئر کے پرچے ہو رہے تھے، ابو کے ایک رشتہ دار گاؤں سے آئے، مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور رشتے کی بات ابو نے ہاں کر دی اور منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی، ناشتہ بھی نہ کیا اور کالج آتے ہی منیر کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنی پریشانی سے آگاہ کروں۔